أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاقچے کی طرح ہے. فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، وہ فانوس ایسا ہے گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، جو ایک برکت والے درخت سے جلایا جاتا ہے. زیتونۃ، وہ درخت زیتون کا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے اس کا تیل کہ چمک اٹھے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور آسمانوں کا ہے اور زمین کا. یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی روشنی ہے وہ اللہ کی قدرت اور اس کی برکت اور اس کے اقتدار کی وجہ سے ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی بستی اسی کی وجہ سے ہے. اس نور سے مراد اللہ کا ذاتی نور نہیں ہے، بلکہ اس کے مطلب ہے ذو نور، اللہ پاک نور والا ہے. اور وہ نور کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہدایت ہے جو مومن کے دل میں روشن ہوتا ہے. اور اگر اللہ کا ذاتی نور مراد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اللہ پاک کا حجاب ہے نور، اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اللہ پاک کے چہرے کی شعاعیں کائنات کی ہر جگہ کو جلا دیں. جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے وہاں تک ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نور کی کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ذاتی نور کو کسی شے سے مثال نہیں دی جا سکتی. تو یہاں اگر مثال دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ پاک زمینوں اور آسمان میں، زمین و آسمان سے مراد پوری کائنات ہے، یعنی اللہ پاک اس کو روشن کیے ہوئے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے اور اپنے کتب کے ذریعے اور اپنے احکام کے ذریعے۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایک تاق کی طرح ہے جو دیوار کے اندر بنا ہوا ہے اور دوسری طرف سے بند ہے۔ تاق یا مشکات ایسے آلے کو کہتے ہیں یا جالے کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے تو کھلا ہو لیکن تین طرف سے بند ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ جو چراغ ہے اس کی روشنی پھیلے گی نہیں بلکہ مجتمع ہو کر ایک ہی جانب پڑے گی۔ جس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اس وقت روشنی مہیا کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز میسر تھی وہ زیتون کے تیل کا چراغ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے زیتون کے تیل کا چراغ ہوتا ہے اور پھر وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں بند کر دیا گیا ہے تاکہ ہوائیں اسے بجھا نہ سکیں، اور وہ فانوس اس طرح چمکتا ہے جیسے کہ چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، برکت والا درخت ہے، اس میں سے اسے جلایا جاتا ہے۔ زیتونۃ، زیتون کا درخت، اس کے تیل سے وہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ اور زیتون کا تیل اتنا شاندار اور جلدی آگ پکڑنے والا ہے کہ جب وہ جلتا ہے تو اس میں سے دھواں نہیں نکلتا، یہ اس کی خاص خوبی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چراغ ایسا ہے کہ جو زیتون کے مبارک تیل سے جلایا گیا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو وہ باغ کے مشرق میں ہے نہ باغ کے مغرب میں ہے بلکہ وہ درمیان میں ہے۔ اگر مشرق میں ہوگا تو آدھا دن اسے دھوپ لگے گی، آدھا دن نہیں لگے گی۔ اگر مغرب میں ہوگا تو آخری دن کے حصے میں اسے دھوپ لگے گی اور دن کے ابتدائی حصے میں وہ دھوپ سے محروم رہے گا۔ تو فرمایا وہ درمیان میں ہے جس کے اوپر ہر طرف سے روشنی برابر پڑتی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل اتنا چمکدار ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی لگائی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ہدایت کا نور اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دیا ہے، اور اگر اسے علم کی آگ مل جائے تو وہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ اور یہ نور اللہ نے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے کہ وہ انبیاء کے احکام پر عمل کریں، ان کے نقش قدم کے پیچھے چلیں اور روشنی حاصل کریں۔ جیسے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ نور علی نور، فرمایا نور کے اوپر پھر نور، ایک تو مومن کے دل میں نور اور ایک اوپر سے اللہ کے ہدایت کا نور، علم کا نور۔ جیسے کہ چاند اور سورج کا نور ہے تو وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک آنکھ میں روشنی نہ ہو۔ اگر آنکھ کا نور ظاہر ہو جائے تو نہ اسے چاند نظر آتا ہے، نہ سورج نظر آتا ہے، نہ کوئی اور روشنی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک نور تو مومن کے دل میں ہے جو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں توحید کا اور اس کی پہچان کا نور رکھا ہے، اور صحیح اس کو ہدایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس پر شریعت کا علم وارد ہوتا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے، یعنی ہدایت اسے عطا کرتا ہے جو ہدایت پر چلنے کی کوشش کرے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید میں جتنے بھی اہم واقعات ہیں ان کے ساتھ اللہ نے ایک مثال ضرور بیان کی ہے، اس لیے کہ مثال بیان کرنے سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، ان عظیم گھروں میں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، یہ کہ وہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے،
یسبح لہ فیہا، اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں، بالغدو والآصال، اگلے پہر اور پچھلے پہر، رجال اللہ تلہیہم تجارت، ایسے عظیم مرد جنہیں نہیں غافل کرتی تجارت، ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون یوما، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو نور ہے ہدایت کا، یہ ملے گا کہاں سے؟ اس کا پاور ہاؤس مسجدیں ہیں۔ بیوتن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی وہ عظیم گھر۔ اذن اللہ، اللہ پاک نے اذن کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا تاکہ حکم میں تھوڑی سی نرمی ہو جائے، اور سختی سے حکم نہیں دیا کہ مسجدوں کو بہت بلند کیا جائے۔ اس بلندی سے مراد کیا ہے؟ بلندی سے مراد ظاہری بلندی بھی ہے اور معنوی بلندی بھی، یعنی عزت و تکریم۔ ظاہری بلندی اس طرح کہ جیسے مساجد کو اپنے گھروں سے بہتر بناؤ، اور ان کے اوپر مینار بھی اس لیے بنائے گئے تاکہ وہ دور سے نظر آئیں، اور یہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ عیسائیوں کے گرجا گھر اور ہندوؤں کے مندر مینار کی شکل میں بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ دور سے نظر آئیں۔ اور اس کی تقریم یہ ہے کہ مسجد میں ہر قسم کا ایسا کام منع فرما دیا جو مسجد کی تقریم کے خلاف ہو۔ مثلا فرمایا کہ مسجد میں جنبی اور حیض والی عورت داخل نہ ہو، اور فرمایا کہ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، اور فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کی جائے، اور مسجد میں اللہ کی حدود میں سے کوئی حد نافذ نہ کی جائے، اور مسجد میں دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے اور بایاں پاؤں نکلتے وقت پہلے باہر رکھا جائے۔ تو یہ سارے مسجد کی تکریم اور تعظیم کی صورتیں ہیں، اور فرمایا کہ اس تعظیم اور تکریم کا اصل مقصد یہ ہے کہ مساجد میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کی یاد کی جتنی بھی صورتیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، ویسے ذکر اذکار ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہے، اور علمی حلقے اور مجالس قائم کرنا ہے، یہ سب اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ یسبح لہ فیہا، تسبیح بول کر اللہ نے بہت سے مقامات پر اس سے نماز مراد لی ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ غدو غدات ان کی جمع ہے، یعنی جو سورج کے ڈھلنے سے پہلے کا وقت، والآصال یہ اصول ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سورج کے ڈھلنے سے بعد کا وقت۔ غدو میں فجر کی نماز آ گئی، اور آصال میں باقی چاروں نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو فرمایا کہ ان وقتوں میں خصوصاً اللہ کو یاد کرو، اور جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر باقی سارے کام چھوڑ دو، تلاوت بھی بند کر دو، اور تعلیم بھی بند کر دو، اور ذکر بھی بند کر دو، اور نماز میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رجال کا اللہ نے ذکر اس لیے فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ اصل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا مردوں ہی کا کام ہے، لیکن عورتوں کو بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو منع نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، اور وہ مسجد میں جایا کرتی تھیں،
مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ میری بیوی جائے اس طرح نکلے اور پھر واپس آئے. تو کسی نے ان سے کہا کہ تمہارا خاوند پسند نہیں کرتا، تم کیوں مسجد میں جاتی ہو؟ انہوں نے کہا پھر میرا خاوند مجھے روک کیوں نہیں دیتا؟ تو کہا وہ روکنے سے یہ آیت مانے، یہ حدیث مانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں بھی باقاعدہ مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، لیکن اصل یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، اور اگر کبھی مسجد میں آ جائے تو یہ بھی اس کے لیے درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ جو انسان معاش حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، جیسے کھیتی باڑی کرنا، زراعت کرنا اور کاروبار کرنا. اور فرمایا خرید و فروخت اور تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. دکان پر جتنا بھی مال پڑا ہو اور جتنا بھی بڑا گاہک آ جائے، جب اذان ہو جائے تو وہ اس فائدے کو لات مار کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اقام الصلاۃ کا معنی ہے مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کی جائے. اور ایتاء الزکوٰۃ میں اشارہ ہے کہ مومن کو حلال مال کمانے کی اجازت ہے. اگر مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کس کی دے گا؟ ان راہبوں کے اور تارک دنیا لوگوں کے خلاف جنہوں نے کمانا کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے نذرانوں پر اپنا پیٹ پالنے لگے، اور لوگ بھی انہیں نیک سمجھ کر ان کے خدمت میں ہدیے اور نذرانے پیش کرنے لگے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا کہ وہ حلال طریقے سے کمائی کریں. حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، زراعت پیشہ تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، کارپینٹر تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کی زرہیں بناتے تھے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے اور آپ تجارت بھی کرتے تھے. تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ تجارت کی جائے، خرید و فروخت کی جائے اور اس سے حلال طریقے سے مال کمایا جائے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن انسان کا دل حلق میں آ کر اٹک جائے گا اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. فرمایا کہ یوم تشخص فیہ الابصار، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور فرمایا کہ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس قیامت کے دن میں دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے اور سخت گھبراہٹ کا عالم ہوگا. اس گھبراہٹ سے اور پریشانی سے بچنے کے لیے وہ مساجد میں آتے ہیں. جن گھرانوں کا تعلق مساجد سے ہوتا ہے ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں اور فرما بردار ہوتی ہیں، اور وہ خود بھی بڑے اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں. اور جو لوگ مسجد سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے وہ ان کی اولادیں بھی نافرمان ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی بے چین رہتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے عمل کیا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گنے بغیر. فرمایا مومن کو اس کی نیکی کا نہ صرف یہ کہ پورا پورا بدلہ ملے گا، بلکہ اللہ پاک اس کو 7 گنا تک، 100 گنا تک اور 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر دیں گے. اور اللہ پاک کا فضل اور کرم مومن کے شامل حال ہوگا تو وہ جنت میں جائے. ترجمہ ایک بار، اللہ نور السماوات والارض
اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے مثل نورہ کمشکات اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاقچہ ہو فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو الزجاجۃ کأنہا کوکب درئی وہ فانوس اس طرح ہے گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ اس میں آگ جلائی جاتی ہے ایک برکت والے درخت سے زیتونۃ زیتون کے درخت سے لا شرقیۃ ولا غربیہ وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے یکاد زیتها یضیء قریب ہے اس کا تیل کہ چمک اٹھے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور علی نور نور کے اوپر نور ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ان عظیم گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے یسبح لہ فیہا اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں بالغدو والآصال پہلے پہر اور پچھلے پہر رجال اللہ تلہیہم ایسے عظیم مرد جن کو نہیں غافل کرتی تجارت ولا بیع تجارت اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے وإقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے وإیتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے یخافون یوما وہ ایک ایسے دل سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ دے ان کے اعمال کا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔